بریلوی ہے، عقیدہ تن واقع تن بریلوی ہے، مشرک ہے، اس سے کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ موجودہ زمانے کا یہ مشرک ہے، یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اچھا جی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پانچواں مسئلہ جی، پانچواں مسئلہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں بھی دو جہتیں ہیں، بیوی ہے اس کی اپنی، اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ بیوی اپنی ہے تو ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز، اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ حیض کی حالت ہے، گندگی کی حالت ہے تو ناجائز۔ تو دو جہتیں آ گئی، تو یہ پانچوں کے پانچوں مسئلے کیا آ رہے ہیں؟ دن میں دو جہتیں ہیں۔ آؤ جی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، حیض کے بارے میں یعنی حیض کی حالت میں جمع کرنے کے بارے میں کہہ دیجئے یہ اذیت ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں، دور رہو باعتبار ازدواجی تعلق کے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب ہو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، نہ قریب ہو ان کے یعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے قرب نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں۔ بات کو سمجھو، ایک ہے یا تو ہورنا، طہورا یا تو ہورو مجرد سے، ایک ہے تطہرا یا تطہرو اس سے تطہرنا۔ طہورا یا تو ہورو پاک ہونا، مثلا اس کے حیض کے دن 10 دن گزر گئے وہ پاک ہو گئی، یا عورت ہے معتادہ، اس کی عادت ہوتی ہے، عام عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے جی کسی کی 6 دن 7 دن 8 دن، مثلا عادت ہے اس کی کہ 8 دن اسے خون آتا ہے، 8 دن کے بعد خون ختم ہو جاتا ہے۔ اب 8 دن جب گزر گئے تو اس کی حیض والی حالت ختم ہو گئی، اب وہ 9ویں دن پاک ہے۔ بات سمجھے؟ جس کی کوئی عادت نہ ہو اس کے تو 10 دن پورے ہو جائیں تو پاک ہوگی، جس کی عادت ہے جتنے دن عادت ہے 7 دن 8 دن جتنے دن عادت ہے اتنے دن گزر گئے تو اس کے بعد وہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ یہ جو پاک ہونا ہے یہ ہے طاہر یا تو ہرنا، اور تطہر کیا ہے؟ تطہر یا تطہر غسل کر لینا۔ ایک ہے صرف دن گزر گئے پاک ہو گئی، دوسرا ہے دن گزر گئے اور اس کے بعد اس نے غسل کر لیا۔ دن گزر گئے اور اس کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ غسل کر لیا۔ اب سمجھو ذرا بات کو، نہ قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ وہ جب پاک ہو گئی ہیں، پاک ہونے سے پہلے ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَّہَرْنَ، جب پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی مدت ختم ہو گئی تب بھی قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں۔ چنانچہ مسئلہ لکھا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں، پاک ہو گئی ہے عورت، پاک ہونے کے بعد اب وہ شریعت کی مکلف پھر ہو گئی، نماز کی مکلف پھر ہو گئی۔ وہ سمجھے؟ اب پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اب اس کو چاہیے کہ جلدی غسل کرے اور کر کے نماز پڑھے، اور اگر اس نے غسل نہیں کیا پر ایک نماز کا ٹائم گزر گیا تو وہ نماز اس کے ذمہ فرض ہو گئی۔ اب اگر اس نے وہ نماز ادا نہیں کی ہے تو بعد میں اس نماز کا قضا کرنا ضروری ہے۔ نماز کا قضا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔
اور ایک نماز کا زمانہ گزر جائے پاکی کی حالت میں، یا وہ غسل کر لے، اس کے بعد قریب ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَا، پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، پھر آؤ ان کو من حیث و جہاں سے اللہ نے آپ کو تمہیں حکم دیا، اجازت دی، قبل سے۔ ان اللہ یحب التوابین، ترغیب توبہ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے رجوع کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بمنزل کھیت کے ہیں۔ فاتو حرثکم، لہذا کھیت میں آؤ، کھیت میں آؤ، انا شئتم، جس حالت میں چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے آگے بھیجو، اپنی جانوں کے آگے بھیجو۔ کیا مطلب؟ نیچے لکھا ہے اصول فوز اول، ان لذات میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولو، بلکہ آگے بھیجو۔ کیا آگے بھیجو؟ اعمال صالحہ کو۔ واتقوا اللہ، دوم خشیت اللہ۔ پہلا اصول فوز اعمال صالحہ آگے بھیجو، دوسرا اعمال اصول فوز خشیت اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یقین کر لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، یہ فکر آخرت، تیسرا اصول فوز۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان رکھنے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، نیچے جو متصف ہیں تینوں اصولوں کے ساتھ، جو تینوں اصولوں سے متصف ہیں، اعمال صالحہ بھی کرنے والے ہیں، تقوی بھی رکھنے والے ہیں، آخرت کا یقین بھی کرنے والے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے وقفہ کرو۔